دیکھیں یہ مسئلہ ہے، اصل میں چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں پیش آتا ہے، خاص طور پر کیا کہتے ہیں، مثلا یہ قربانی کے دنوں میں مسئلہ ممکن ہے پیش آئے، یا کسی کے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقے وغیرہ کے مورد میں ممکن ہے پیش آئے، یا مثلا مختلف موارد میں، یا مثلا باہر سے بہت زیادہ یعنی رواج ہو گیا ان چیزوں کا کہ ٹن فارم میں فوڈز آپ کے ملکوں میں آتے ہیں، مسلمان ملکوں میں آتے ہیں، یا مثلا آپ کہیں باہر جاتے ہیں، بعض اوقات دبئی گئے ہوئے ہیں آپ، مثلا فرض کریں کسی اور حتی امریکہ یورپ میں گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ گوشت ووشت ہوٹل میں جا کے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ بالآخر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے ڈرتے ڈرتے میں اس کو چھیڑ تو رہا ہوں، اب دیکھیں کس حد تک سنبھالا جا سکتا ہے اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ گوشت، چربی اور چمڑا، درست، یعنی تینوں وہ چیزیں ہیں جو حیوانات سے ریلیٹڈ ہیں۔ چمڑا حیوان کی کھال سے بنتا ہے، گوشت تو اس کا اپنا گوشت ہے، اور چربی بھی بہرحال اسی کے گوشت کا حصہ ہے بالآخر، درست۔ تو گوشت، چربی اور چمڑا، ایک قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنے، اگر آپ مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور مسلم اسٹیٹ کا معیار یہ ہے کہ جہاں کے رہائشی اکثریت مسلمانوں کی ہو، وہ مسلم اسٹیٹ ہے، نام سے فرق نہیں پڑتا نام کیا لکھا ہوا ہے اس کا جھنڈے پر، درست۔ اہم یہ ہے کہ رہائشی اس کے کیسے ہیں، مسلمز یا نان مسلمز۔ اگر رہائشی مسلمز ہیں اکثریت تو یہ کہلائے گا مسلم اسٹیٹ، جیسے مثلا آپ کا پاکستان ہے، نام کو تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، کم سے کم مسئلے سیکھنے کے لیے تو مان ہی سکتے ہیں، باقی اور حرکتیں ان لوگوں کی نہ ہوں مسلمانوں والی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو مسلم اسٹیٹ ہے، شریعت نے مسلمان کے بازار کو اہمیت دی ہے۔ بازار کو عربی زبان میں کہتے ہیں سوق، سین واو قاف دو نقطوں والا قاف، سوق، سوق المسلم، مسلمانوں کا بازار۔ شریعت اس بازار کو جو مسلمانوں کا بازار ہے اس اعتبار سے اہمیت دیتی ہے کہ اگر آپ مثلا فرض کریں یہاں پہ اگر کوئی گوشت مارکیٹ ہو، ٹھیک ہے، یا جس علاقے میں بھی آپ رہتی ہیں گوشت مارکیٹ ہو، اب آپ گئیں گوشت لینے، آپ نے دیکھا بکرا ٹنگا ہوا ہے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ جی آپ کے سامنے ذبح ہوا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو قبلہ رخ کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ نے سنا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذبح کیسے ہوا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ذبح کیسے ہوا ہے تو آپ کے لیے پاک حلال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طے ہونا چاہیے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے، یہ ثابت ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ اب یہ ثبوت آپ کو کیسے ملے گا؟ مارکیٹ میں کھڑی ہیں گوشت کے درمیان، چاروں طرف گوشت بکرے لٹکے ہوئے ہیں، آپ حیران و پریشان کھڑی ہیں کہ کون سا لوں اور کون سا نہ لوں، کس سے اٹھاؤں اور کس سے نہ اٹھاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو کسی کا بھی نہیں پتا، سب آپ کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، اننون بکرے کہ ان کا ذبیحہ کیسے ہوا ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے بازار سے لے رہے ہیں تو اس مسلمانوں کے بازار کو سمجھیں ایک علامت بنائے اس بات کا کہ یہ مسلمان اگر کھانے کے لیے بیچ رہے ہیں تو یہ حلال ہی ہے، لہذا پھر آپ کو وہاں جا کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب میں کون سا، اب کسی بھی بکرے سے اٹھا لیں، آپ جو پسند آئے جو اچھا لگ رہا ہو اس سے جا کے گوشت خرید لیں۔ تو سوق مسلم ایک چیز، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو مسلمانوں کے بازار سے آپ گوشت لے کر آئیں گے یہ گوشت آپ کے لیے، البتہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ لٹکا ہوا یہ بکرا ہے، کتا نہیں ہے، یہ طے ہونا چاہیے۔ منتہا یہ جو شرائط کے ساتھ ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا، سوق مسلم اس حصے کو کور کرتا ہے۔ سوق مسلم جس چیز کو پروٹیکشن دیتا ہے، جس پارٹ کو، وہ ہے تزکیہ، ذبح۔ آیا ذبح جو ہے اس کا یہ شرعی طریقے سے ہوا ہے
یا نہیں ہے, شرائط کے ساتھ ذبح ہوا ہے یا شرائط کے ساتھ ذبح نہیں ہوا, سوق مسلم اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اور کہے گا کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. اما شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے یہ سوق مسلم اس کو ثابت نہیں کرتا. لہٰذا یہ الگ سے ہمارے لیے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹنگا ہوا یہ بکرا ہی ہے, درست, اور پھر سوق مسلم آپ کو فائدہ پہنچائے گا. یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ یہ بکرا اور شرعی طریقے سے ذبح ہوا تو آپ کے لیے کھانا حلال ہو جائے گا. یہ ایک ہے سوق مسلم. ایک اور اس سے ملتی جلتی چیز ہے, وہ ہے ید مسلم. ید کس کو کہتے ہیں؟ ید اللہ, ہاتھ کو, درست. ید مسلم یعنی مسلمانوں کا ہاتھ. اس ید مسلم کو بھی شریعت علامت بناتی ہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی مسلمان گوشت دے رہا ہے, آپ بازار سے نہیں لے کر, آپ کے پڑوسن نے لا کے مثلا یہ عقیقے کا گوشت ہے, درست. اب یہ کیونکہ مسلمان کے ہاتھ سے آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی تزکیہ شدہ ہے, یعنی اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا. تو ید مسلم پرائیویٹ سیکٹر پر اور سوق مسلم بازار کے سیکٹر پر, یہ دو علامتیں بنتی ہیں اس بات کی کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ ہے. لہذا آپ اس اعتبار سے شک نہ کریں, اس کے ذبیحہ ہونے میں شک نہ کریں. ید مسلم اور سوق مسلم یہاں پر آ کے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا. لیکن وہ وہی والی بات ہے, دوسرا جو اس کا ایریا ہے کہ یہ آیا بکرا ہے یا کتا ہے, وہ آپ کو خود طے کرنا ہے. آپ جس وجہ سے بھی کرائم کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بکرا ہی ہے, اس کے سائز کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو اتنا بڑا کتا کہاں سے آئے گا, تو بالآخر وہ کافی ہے آپ کے لیے. عقلائی کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ بکرا ہے. مثلا آپ نے دیکھا شری بھی پڑی ہوئی ہے, دم کے پیچھے آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے نا اس کے تھوڑے بال لگے ہوئے تھے, آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میچ کر رہے ہیں, آپ کو اطمینان ہو گیا ٹھیک ہے یہ اسی بکرے کا سر یہ والا ہے, تو یہ بکرا ہی ہوگا نا, پھر کتا نہیں ہوگا. حالانکہ کسی بھی طریقے سے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں. بس سوق مسلم آپ کو بینیفٹ دے گا اور ید مسلم آپ کو بینیفٹ دے گا. اگر آپ اچھا چلیں ہم مسئلے کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ دیکھیں کیا کس حد تک, تاکہ بہت زیادہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گوشت, چربی اور چمڑا کہ جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ ایسے حیوان کا ہے کہ جس کو شریعت کے طریقے پر ذبح کیا گیا ہے, پاک ہے. یہ بھی حلالیت کی بات نہیں کہ انہوں نے کہ حلال بھی ہے, ابھی صرف پاک کی بات کہ پاک ہونے کے لیے احتمال کافی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کس کی کتنی معلومات ہے, کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, کچھ پرانے چہرے ہیں, ان کے اندر ایک مکس چارٹ میرے سامنے موجود ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ احتمال و ظن و یقین اس کو آپ لوگ کتنا پہچانتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں. ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں احتمال کسے کہتے ہیں؟ خوب جی, عرض خدمت یہ ہے کہ کسی بچے کو بخار ہو جائے, درست, کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں بخار ہو گیا؟ گرم لگ رہا تھا, اب کتنا بخار ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو تھرمامیٹر آپ کو بتا دیتا ہے اس کو جی 100 بخار ہے, 101 بخار ہے, 102 بخار ہے, یا لگ رہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں, درست. تو ہمارے پاس ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ بخار کو ناپ سکتے ہیں کہ کتنا ہے, اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے. یہ جو آپ کا دل ہے, جو دل نادان, درست, اس کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں ہوتی ہیں. منتہا ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس اس کے لیے آلہ نہیں ہے کہ آپ دل میں وہ آلہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دل اس وقت کس کیفیت میں ہے, ورنہ تو بہت سے راز کھل جائیں, درست. خوب, ہمارے پاس لیکن شریعت نے اس دل کی مختلف کیفیتوں کے اعتبار سے یا نفس کی مختلف کیفیتوں کے اعتبار سے کچھ احکام بیان کیے ہیں. ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, درست, گھڑی آپ کے سامنے 4:45 ہو رہے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ اب آپ کمرے میں بیٹھے ہو نا, آپ کو آسمان تو نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو دلیلیں پیش کروں کہ نہیں جی اس وقت رات ہے, تو آپ مانیں گے میری بات؟ نہیں مانیں گے.
کیوں نہیں مانیں گی؟ اس لیے کہ آپ کا نفس مطمئنہ ہے اس وقت، وہ اس لیول پر ہے کہ میری کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ گویا آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ گویا آپ دیکھ رہی ہیں اس کو، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کے لیے اتنا کلیئر ہے، جس کو کہتے ہیں نا کرسٹل کلیئر ہے یہ چیز آپ کے لیے کہ یہ اس وقت دین ہی ہے، یہ جتنی بھی دلیلیں بول رہے ہیں سب اہم ہی ہیں، درست؟ اس کو کہتے ہیں یقین، 100% شیورٹی کسی بھی چیز کے بارے میں۔ جب آپ کا نفس اتنا مطمئن ہو، اتنا قانع ہو، میں مطمئن کا لفظ ابھی خاص وجہ سے استعمال نہیں کر رہا ہوں، اتنا قانع ہو کہ اس کے اگینسٹ جو امکان دیا جا رہا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یقین، درست؟ مجھے بہت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے واقعہ، اگر حکیم کا مجھے کچھ ہلکا سا یاد آ رہا ہے، کسی مجتہد کا واقعہ ہے جو اپنے زمانے کے عالم تھے، کہ ان کا نظریہ یہ تھا، کہ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اصول، آپ آج بھی دیکھیں آغا خوئی کی تعبیر ایسی ہے کہ اصول دین میں تقلید کافی نہیں ہے، بلکہ دلیل سے انسان کو ثابت کرنا ہے، اصول دین کو دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے ذریعے یقین حاصل کریں۔ تو ان کا فتویٰ بھی اسی ٹائپ کا تھا کہ یقین دلیل کی بیس پر ہو۔ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے، کسی کھیت سے گزر رہے تھے، کوئی کسان دیہاتی کام کر رہا تھا کھیت میں بیلچا لے کر، وہ رک گئے، پوچھا ان سے بھئی تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ انہوں نے انہی کا نام لیا، پہچانتا تو نہیں تھا لیکن نام انہی کا لیا۔ کہا اچھا تم ان کے مقلد ہو، یہ بتاؤ کہ اللہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب وہ پریشان، وہ تو دیہاتی آدمی تھا، اس کو کیا دلیل ہوگی اس کے پاس؟ کہا اگر فرض کرو کوئی تمہیں آ کے کہے کہ اللہ نہیں ہے تو کیا کرو گے تم؟ کہا میں اسی بیلچے سے اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا یقین بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر دلیل کے وہ اتنی یقین پر ہو کہ بیلچے سے سر پھاڑنے کے لیے تیار ہے اور اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے جو میں نے سنا ہوا ہے، یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، سنا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا نظریہ چینج کر دیا۔ تو یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اتنا، اس کا نفس اور اس کا ذہن قانع ہو کسی مطلب کے اوپر کہ پھر اگینسٹ میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ کہ اگر ہم پرسنٹیج میں اگر آپ آئیں، کیونکہ 100 سے تو اوپر کچھ بھی نہیں نا، 100 کا مطلب ہے آپ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو 100% کسی چیز کے بارے میں آپ کی شیورٹی، اس کو کہتے ہیں یقین، درست؟ اچھا 100 سے اگر آپ نیچے آنا شروع کریں تو ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 100 سے جیسے ہی آپ نیچے آنا شروع کریں گے، فرض کریں آپ 1% نیچے آ گئے، 1 سیڑھی نیچے آ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اگینسٹ میں جو امکان ہے وہ 1 سیڑھی اوپر چڑھ جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا؟ مطلب فرض کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں رات ہے، آپ کہہ رہی ہیں دن ہے، حالانکہ میں نے ایسی دلیلیں پیش کی کہ آپ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو گئیں، درست؟ اور ایک فرض کریں 5% آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یار کہیں سر صحیح نہ بول رہے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یقین پہ تو اب نہیں ہیں، آپ آ گئیں 95% پر، تو باقی 5% اب کہاں جائے گا بھائی؟ یہ 5% جو اگینسٹ میں جو امکان تھا یہ اس کے کھاتے میں چلا جائے گا، یعنی 95% آپ کو، آپ کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات ہے، لیکن 5% امکان آپ کے دماغ میں پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے دن ہی ہو، الٹا 95% آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ دن ہے، لیکن 5% آپ کے ذہن میں یا آپ کے نفس میں دن کا بھی، رات کا بھی امکان میں نے ڈال دیا۔ اب جتنا جتنا وہ وہاں سے کم ہوتا جائے گا، اتنا اتنا یہ یہاں سے بڑھتا جائے گا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمیں 100 چاہیے، فگر ہمارا 100 پہ ہونا چاہیے، درست؟ 100% تو ہو گیا یقین۔ اب 100 سے جتنا جتنا نیچے آتا جائے گا 50 تک، تو 51 to 99، اس کو فقہی اصطلاح میں زن، یا ہمارے یہاں عام طور پہ گمان، ظن و گمان، درست؟ اس کو ظن و گمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
زن یا گمان. ٹھیک ہے, وہ فرض کریں آپ 80 پہ کھڑی ہوئی ہیں, 80% پہ. اگر یہاں پر 80% ہے تو یہاں کتنا ہوگا؟ دن 80% ہے. اگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ 80%, تو رات کا امکان 20%. جتنا جتنا یہ نیچے آتا جائے گا اتنا اتنا وہ اوپر چلتا رہے گا. لہٰذا ایک مرحلہ آئے گا کہ 51% اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ دن ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 49% آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ رات ہے. لیکن ابھی بھی اس کا پہلو زیادہ ہے, اس کا سائڈ جو ہے جھکی ہوئی ہے یہ والی. تو یہ ساری کہلاتی ہے زن. 50-50 پہ اگر آپ آ جائیں, اس کو کہتے ہیں شک. شک ہو گیا. نماز میں بھی شکیات کی بات آتی ہے. شک یعنی 50%. یعنی بالکل اگر آپ کے دل کو تو کاٹا جائے تو آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہوگا دن اور آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہوگا رات. کسی طرف جھکاؤ موجود نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں شک. اور یہ جو نیچے والے امکانات ہیں ٹل 1%, تو یہ ہو جائے گا احتمال. درست جی, اس کو کہتے ہیں احتمال. بس زن اور احتمال ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے. ایک چیز کا زن اگر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کسی چیز کا آپ کو احتمال بھی چل رہا ہوگا. یہ احتمال مثلا فرض کریں ابھی ہمارے ہاں رات پہ ہم چل رہے تھے, دن پر چل رہے تھے اور رات کا احتمال تھا. فرض کریں چلتے 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 رات آپ کی زنی ہو گئی تو دن آپ کا احتمالی ہو جائے گا. درست, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ کئی جگہ پر فقہ میں ابھی اب جب یہ طہارت کی بات آئی ہے, یقین ہو جائے آپ کو, یعنی اتنے شور ہو جائیں آپ کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نجس ہوئی ہے تبھی آپ کے لیے اس کی نجاست ثابت ہوگی. جب تک یقین نہیں ہوتا تو نجاست ثابت نہیں ہوتی. ہاں ایک چیز اور ہے, یہ اوپر کے 2-3% سمجھے, 97, 98, 99 مثلا, اس کو بھی ایک خاص نام دیا. اگرچہ یہ ظن ہے, گمان ہے, لیکن یہ بہت ہی قوی قسم کا اور مضبوط قسم کا ظن و گمان ہے کہ جو یقین کو ٹچ کر رہا ہے گویا, سمجھے آپ. تو اس کو اطمینان کہا جاتا ہے. یہ اطمینان ہے. عام طور پر یقین اور اطمینان ایک ہی حکم رکھتے ہیں. اس سے نیچے کا ہو تو وہ ظن کا حکم رکھتا ہے, ورنہ اطمینان کا حکم وہ یقین والا حکم ہے تقریباً 98-99% موارد میں فقہ میں. ایک دو جگہیں ایسی ہے کہ جہاں پر شریعت کہتے کہ نہیں, جب تک یقین 100% والا نہیں ہے اس وقت تک دال نہیں گلے گی. وہ 100% پہ آؤ گے تو بات بنے گی, اس میں اطمینان نہیں چلتا. درست. اب یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو اب ہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں. آغا کیا کہہ رہے ہیں؟ آغا فرماتے ہیں کہ اگر گوشت, چربی اور چمڑا جو آپ کو ملا ہے, اگر صرف احتمال بھی آپ دیں اس بات کا کہ یہ کسی ایسے جانور کا ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا, یقین نہیں ہے, گمان بھی نہیں, صرف امکان, 20-30% آپ کو بالآخر کسی وجہ سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا. درست. تو یہ گوشت, یہ چربی اور یہ چمڑا آپ کے لیے پاک ہیں. پاک ہونے کا مطلب یہ کہ اگر گیلا ہاتھ آپ کا ٹچ ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. ابھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ ایک بات ہے, اس چمڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک دوسری بات ہے. ابھی صرف بات ہماری ہو رہی ہے طہارت و نجاست کے اعتبار سے کہ ایسا گوشت, چربی اور چمڑا, اچھا اب یہ آپ کو کہیں سے بھی مل رہا ہو, اس میں شرط نہیں ہے کہ مسلمان سے ملے, اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے بازار سے خریدیں, کہیں سے بھی کسی کافر نے آپ کو گفٹ کیا ایک چمڑا, ایک چمڑے کا فرض کریں مثلا جیکٹ, لیکن احتمال ہے اس بات کا کہ یہ ایسے جانور کا ہو سکتا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. درست. تو یہ آپ کے لیے پاک ہے, یعنی طہارت کے اعتبار سے یہ آپ کے لیے پاک ہے. پھر وہی بات کہ ابھی اس میں نماز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو ٹچ ہوتا ہے یا پسینے, یا مثلا ہینڈ بیگز ہوتے ہیں خواتین کے, کوئی چمڑے کا بیگ ہو
کسی جانور کے چمڑے کا، اور آپ کو احتمال بھی آپ اس بات کا دیں کہ یہ ایسے جانور کا ہوگا کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، تو یہ بیگ آپ کا پاک ہے. لہذا اگر گیلے ہاتھ سے آپ اس بیگ کو ٹچ کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، رکھتی ہیں، تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. یا اسی بیگ میں اگر وہ بیگ گیلا ہو گیا، اب وہی گیلا ہاتھ آپ کے کپڑوں کو لگ گئی، تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے. ان کپڑوں میں کہ جو اس چمڑے کے بیگ سے ٹچ ہونے کی وجہ سے نجس ہوا ہے، جس میں آپ کو احتمال تھا کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانور کا ہو، اس کپڑے میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. چمڑے میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ بھی نہیں آیا مسئلہ، لیکن اس کپڑے میں جو اس سے ٹچ ہونے کی وجہ سے جس کے اوپر گلاہٹ آئی ہے، تو کیونکہ وہ پاک مان رہے ہیں ہم اس کو، لہذا آپ کا لباس نجس نہیں ہوا. جب آپ کا لباس نجس نہیں ہوا تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. درست جی؟ یہ ایک چیز. پھر فرماتے ہیں کہ اب اگلا سٹیپ اس میں یہ لے کر آئے ہیں کہ یہ گوشت، چربی اور چمڑا یا تو آپ کو کسی کافر نے لا کے دیا، آپ کا پڑوسی کوئی ہندو تھا اس نے آپ کو لا کے دیا، گوشت لا کے دیا مثلا، یا نہیں آپ نے تو کسی مسلمان سے لیا ہے، لیکن آپ کو یہ مسئلہ یہ دبئی وغیرہ میں بہت پیش آتا ہے، آپ گوشت جس سے لے رہی ہیں وہ مسلم ہے، مسلمان کا سٹور ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مثلا برازیل سے منگوایا ہوا ہے چکن، جو کافر ملک ہے. یعنی مسلمان نے کسی کافر سے لیا ہے، یا ڈائریکٹ یعنی کافر کے ہاتھ سے گوشت آپ تک پہنچ رہا ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کے درمیان میں ایک مسلمان واسطہ بن رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ جا رہا ہے وہی کافر کی طرف. بولو فرنٹ پر آپ کے مسلم ہیں، جس سے آپ لے رہی ہیں وہ مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان نے کافر سے لے کر آپ کو دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درست. تو ان دونوں صورتوں میں کہ جب ڈائریکٹ آپ کافر سے لیں، یا یہ کہ آپ تو مسلمان سے لیں مگر اس مسلمان نے کافر سے لیا ہو، اور اس صورت میں جب مسلمان کافر سے لے رہا ہو، اس مسلمان نے یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ یہ کس جانور کا ہے، ایسے جانور کا کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، یا نہیں کسی مردار جانور کا، ایسی کوئی تحقیق اس نے نہیں کی. کافر میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹلی آپ کافر سے لے رہے ہیں. لیکن جب آپ مسلمان سے بھی لے رہے ہیں کہ جو کافر سے لا کر آپ کو دے رہا ہے، تو اس مسلمان نے جو درمیان میں ہے یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ ایسے جانور کا گوشت ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، یا ایسے جانور کا نہیں ہے، اس تحقیق کے بغیر ہی وہ گوشت کافر سے لے کر آپ کو پکڑا دیا. درست. تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اس گوشت اور چربی کو کھانا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درست. یہ کچھ نقشہ بنا دوں؟ جی کھانا حرام ہے رہ گیا تھا. نہیں، کیونکہ یہ پیچھے کافر ہے اس کے، یہاں پہ ید مسلم بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ابھی جو بتا رہا ہوں نا، ابھی اس پہ رہیں آپ، ابھی ادھر ادھر نہ چلائیں گے ہمارے آپ لوگ. کافر ڈائریکٹ لا کر دے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ گوشت، چربی، چمڑا، اس میں سے کوئی بھی چیز کافر نے ڈائریکٹ لا کر آپ کو دی ہے، یا آپ کو لا کے دینے والا مسلم ہے مگر اس مسلم نے کافر سے لیے اور پھر لا کر آپ کو دیے. ٹھیک ہے؟ بس آپ کے اور اس کافر کے درمیان واسطہ یہ مسلمان ہے. منتہا مسلمان اس نے تحقیق کیے بغیر یہ گوشت لا کے دیا آپ کو. تحقیق کس چیز کی کرے؟ تحقیق یہ کرے کہ یہ آیا شرعی طریقے سے ذبح ہونے والے جانور کا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہ ہونے والے جانور کا ہے.
یہ معلومات کیے بغیر آنکھیں بند کی، گوشت اٹھایا، اس سے لا کے آپ کے حوالے کر دیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ گوشت اور چربی کھانا حرام ہے، یعنی ایسے گوشت اور چربی کو آپ نہیں کھا سکتے. لہذا فرض کریں اگر ابھی ہم سوق مسلم کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں، مطلب فرض کریں آپ کے محلے میں کوئی ایک دکان ہے جو باہر کے ملک سے گوشت منگوا کے امپورٹ کر رہا ہے گوشت اور لا کے آپ کو دے رہے ہیں، اور جس ملک سے امپورٹ کر رہا ہے وہ کافر ملک ہے. اور تو پاکستان ہے ماشاءاللہ، یہاں تو کتے کا گوشت ملتا ہے، یہاں پہ سور کا گوشت بکتا ہے، گدھے کا گوشت یہاں بکتا ہے ماشاءاللہ، چوہوں کا قیمہ یہاں بکتا ہے، درست. تو یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لہذا اس مسلمان کے بارے میں آپ اس کے بغیر تحقیق کیے، اٹھایا وہاں سے منگوایا، اب کس چیز کا گوشت ہے کیا نہیں، لا کے آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا. اب آپ اس کی دکان پہ گئیں، آپ کو معلوم ہے لے تو مسلمان سے رہی ہیں لیکن یہ مسلمان کافر سے لے کر آئے ہیں. ہاں اگر یہی نہ پتا ہو وہ کہاں سے لایا ہے، کافر سے لایا نہیں لایا، کچھ پتہ نہیں ہے تو چل جائے گا. لیکن فرض یہاں پر یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کافر سے لا کے دیا ہے اور تحقیق وغیرہ بھی کچھ نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اس گوشت اور اس چربی کو کھانا حرام. البتہ اس چمڑے میں نماز ہو سکتی ہے، یہ آغا سیستانی کا ایک نظریہ ہے. البتہ آغا خوئی وغیرہ اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ گوشت اور چربی نہیں کھا سکتا، لیکن چمڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. درست جی، یہاں تک کلیئر ہوگی بات. اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے بازار سے گوشت لے، گوشت چربی یا چمڑا، درست، یا ایسے مسلمان سے لے کہ جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کسی کافر سے لیا ہے یا نہیں، یا ایسے مسلمان سے لے کہ جس کے بارے میں آپ احتمال دیتی ہوں. اب دیکھیں یہ ایک مرحلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، سخت ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہی گوشت چربی اور چمڑا آپ نے لیا ہے مسلمانوں سے، مسلمان کے بازار سے، ٹھیک ہے، کہ یہ مسلمان کے جو بازار سے لیے وہ کہیں اور سے نہیں لے کر آیا، یعنی اس کے پیچھے کافر نہیں ہے کوئی، ڈائریکٹ اس خود ہی ذبح کرتا ہے اور خود ہی بیچتا ہے. یا آپ کو پتا ہے کہ یہ مثلا باہر سے بھی منگواتا ہے لیکن نہیں معلوم کہ کہاں سے منگوایا، اس نے کافر سے لیا یا غیر کافر سے لیا، لیکن آپ مسلم سے لے رہے ہیں. ان دو صورتوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گوشت حلال پاک بھی ہے حلال بھی ہے، اور چمڑا بھی اسی طرح پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، گوشت اور چربی دونوں. تیسری صورت جو انہوں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلم سے لیا ہے لیکن اس مسلم نے کافر سے لیا ہے. پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مسلم نے جو کافر سے لیا ہے تو اس مسلمان نے تحقیق نہیں کی، صحیح ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ کافر جو مسلمان سے لے رہا ہے، آپ صرف احتمال بھی اگر دیں نا، کس بات کا احتمال دیں؟ احتمال دیں کہ اس نے تحقیق کی ہوگی، یعنی کیا کہ اس نے کنفرم کیا ہوگا کہ یہ تزکیہ شدہ جانور کا ہے. تزکیہ شدہ یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تزکیہ شدہ جانور کا ہے. یعنی یہ احتمال نہ دے تزکیہ ہونے کا، اس کے یہ جو تحقیق کرے وہ تحقیق یقینی ہونی چاہیے. یعنی اس نے ثابت کیا ہوگا، طے کیا ہوگا کہ یہ جانور تزکیہ شدہ ہے کہ جس کا گوشت میں آگے بیچ رہا ہوں. لیکن آپ کو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ یہ جو اس نے طے کیا ہوگا اس کے بارے میں کم سے کم آپ احتمال تو دیں اس مسلم کے لیے. جس مسلمان سے آپ خریدے، آپ کو پتہ ہے، دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں، اتنا لاؤبالی انسان ہے، اس کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتی کہ خود کیا کھا رہا ہے، تو دوسرے کے کھانے کی کیا فکر کرے گا. آپ احتمال ہی نہیں دیتی ہے کہ اس نے کچھ تحقیقات کی ہوں گی.
لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ لمبی داڑھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، تو کم سے کم انسان احتمال تو دے سکتا ہے کہ یہ معلومات کرنے کے بعد دے رہا ہوگا. تو یہ احتمال اگر دیا جائے اس مسلمان کے بارے میں کہ جو کافر سے لے کے آپ کو بیچ رہا ہے، یہی ایک چیز ہے جو دبئی وغیرہ کے لوگوں کی مشکل کو حل کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ برازیلین چکن بہت زیادہ ہے، آتا ہے باہر کے ملکوں سے. لیکن اگر یہ احتمال نہ ہو کہ ہم تو مسلمان سے لے رہے ہیں مثلا، اگر احتمال ہی نہ ہو کہ اس نے تحقیق کی ہوگی تو کہانی ختم ہو گئی. لیکن اگر اتنا بھی احتمال، اچھا وہاں پر یہ احتمال بن بھی جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ملکی قوانین. وہاں کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں بن سکتے، یعنی بالآخر یہ کہنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی قانون نہیں ہے. ہمارا ایک ہی قانون ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. لیکن وہاں کی مشکل یہ ہے کہ ان کی قوانین سخت ہیں ان چیزوں میں، خاص طور پر سنی حضرات بعض چیزوں میں ہم شیعوں سے زیادہ اسٹرکٹ ہیں، لہذا وہ ان چیزوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لہذا جب قانونی طور پہ بھی اور فقہی طور پہ بھی وہ ان چیزوں میں ہم سے زیادہ حساس ہیں، تو بالآخر انسان احتمال تو دے سکتا ہے نا اس بات کا کہ یار یہ بالآخر اتنے سخت ملک میں اگر پتہ چل جائے تو اس کی دکان ہی بند کر دیں، اس کا سارا کاروبار بند کر دیں، یہ جو ہے آسمان سے زمین پر آ جائے گا. تو کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا آسمان سے زمین پر آنے کا. وہاں پر 1000 درہم کے چالان کے پیچھے لوگ قانون پسند ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر اس کا پورا کاروبار ہی ختم ہو رہا ہوگا تو وہاں تو وہ زیادہ احتیاط کرے گا. لہذا آپ احتمال بہرحال دے دیتے ہیں اس بات کا کہ یار اس نے معلومات کر کے اس گوشت کو منگوایا ہوگا. تو جہاں پر بھی یہ احتمال آ گیا اس مسلمان کے بارے میں جو کافر سے منگوا رہا ہے کہ یہ گوشت تزکیہ شدہ گوشت ہوگا، شرعی طریقے سے ذبح شدہ گوشت ہوگا، وہیں پر شریعت آپ کے لیے ایک سہولت کی قائل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں اس گوشت کو بھی کھایا جا سکتا ہے. درست؟ البتہ ایک شرط لگائی ہے آغا سیستانی نے اس گوشت کے بارے میں کہ جو آپ مسلمان سے لے رہے ہیں، چاہے اس نے کہیں اور سے لیا ہو چاہے اس نے کہیں اور سے نہ لیا ہو، وہ ایک شرط لگائی ہے. وہ پاکستان میں نہیں دیکھا انہوں نے، اس لیے شرطیں لگا رہے ہیں. پاکستان میں تو یہ بھی سب اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. وہ کیا لگائی ہے شرط؟ کہتے ہیں وہ شرط یہ کہ جب مسلمان آپ کو دے تو وہ ایسا تصرف کر رہا ہو اس میں کہ جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، مثلا آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہو. ایک مرتبہ فرض کریں ایک مسلمان آیا آپ کے پاس آ کے کہا کہ یار یہ تم نے کتا پالا ہے، گوشت کتے کو ڈال دو، تو یہ مسلمان سے لینا فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ کہیں اس نے تو کتے کے لیے دیا، ہم خود کیوں نہ کھا لیں؟ یہاں پر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر وہ کھانے کے لیے آپ کو کھانے کے لیے دے ایک مسلمان، تو پھر وہ آپ کو بینیفٹ دے گا کہ تزکیہ اس کا خود بخود آپ ید مسلم کی وجہ سے یا سوق مسلم کی وجہ سے اس کے تزکیے کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کھانے کے لیے دے ہی نہیں رہا آپ کو دے ہی رہا کہ مثلا یہ گوشت لو چینوں کو ڈال دو، یہ گوشت لو کتے کو ڈال دو، اس قسم کے تصرفات کے لیے دے رہا ہے کہ جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. بھئی کتوں کو ڈالنے کے لیے کوئی تزکیہ شدہ جانور ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. ایک مردار کا گوشت اٹھا کے آپ نے کتے کو کھلا دیا تو کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتے کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا. تو یہ مخصوص نہیں ہے حلال گوشت کے ساتھ. لیکن آپ کو جو کھانے کے لیے دے رہا ہے ایک مسلمان، تو آپ کا کھانا مخصوص ہے حلال گوشت کے ساتھ، لہذا پھر آپ کو یہ بینیفٹس جو ید مسلم وغیرہ کے ہیں مل جائیں گے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.